جی، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے پریشان دکھائی دیتا ہے، اور یہی سوال کرتے ہیں کہ اب اس موجودہ صورتحال میں ملک کو کیسے مشکل سے نکالا جا سکتا ہے، اور بہت سے دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کس وجہ سے بنی۔ تو میرے خیال میں تو یہ جو حالات بنے ہیں یہ کوئی مہینے یا سالوں کی نہیں، دہائیوں کی محنت کی وجہ سے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدار دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ایک دوسرے کو انہوں نے جو موجودہ حالات ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کندھا فراہم کیا ہے۔ ہر وقت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کو گرانے کے لیے فوج کا کندھا استعمال کیا، اور یہی چیزیں ماضی میں کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ اس وقت ہماری چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے پیپل پارٹی ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو ضیاء الحق لے کے آئے تھے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا، اور ان کو وہ برسر اقتدار میں لے کے آئے، جس طرح لے کے آئے سب کو ان چیزوں کا معلوم ہے۔ اور پھر نواز شریف اور متحد اتحادی جو جماعتیں ہیں انہوں نے عمران خان کو نکالا، حالانکہ اس وقت عمران خان انتہائی غیر معروف ہو چکے تھے، جو ضمنی الیکشن تھے تمام ہار گئے تھے، اور اگر یہ کچھ دیر اور انتظار کرتے تو عوام نے ان کو خود ہی نکال لینا تھا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے سیاستدان کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، انہوں نے ماضی سے کوئی بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ انقلابی بن جاتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عسکری رنگ چل جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ جو فوجی مفادات یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے قوانین سازی بناتے ہیں، اور انہی کے کہنے پہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب عمران خان حکومت تھی تو وہ یہ ہمیشہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم اور فوج ایک پیج پر ہیں، اور جب حکومت چلی گئی تو وہ پیج پٹ گیا۔ اور آج جو موجودہ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم ہے، یہ ماضی میں جب اپوزیشن میں تھی تو فوج مخالف نعرہ بازی کرتی تھی، فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے کی بات کرتی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ماضی میں عمران خان نے دہرائی تھی۔ اور اس وقت جو ماضی میں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان کرتی تھی، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم نوا بن چکی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ماضی سے نہیں سیکھتے، ان کی لڑائی صرف اقتدار کی لڑائی ہو، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کو اپنا اقتدار جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے حکومت میں آیا جائے، اور جب یہ حکومت میں ہو تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کیا جائے اور حکومت میں رہا جائے۔ تو اسی کے گرد ہماری ملک کی تمام سیاست دہائیوں سے گھوم رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ ان کے لوگ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان خانہ جنگی کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے گرد گھیرا تنگ کرتی ہے، جیسے ماضی میں عمران خان نے مہینوں لوگوں کو قید رکھا بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی جرائم کے، نیب کے کالے قوانین بنائے، فوج کے حوالے سے ایسے قوانین بنائے کہ کوئی بھی فوج کے خلاف بیان بازی دے تو 6 مہینے اندر رکھا جائے۔ تو ایسے کالے قوانین جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بناتے ہیں، لیکن اب جب یہ اپوزیشن میں ہے تو میرے خیال میں تو عمران خان کو موجودہ حکومت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم نیب کے اور جو فوج کے حوالے سے جو انہوں نے قوانین بنائے تھے وہ اب نہیں رہے۔ تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی سے ہمارے سیاستدان کبھی بھی نہیں سیکھتے، اور کل ہمیں ایک تصویر سامنے نظر آئی تھی سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کی موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک فوجی تقریب میں، جس میں شہداء کے فیملی کے حوالے سے تقریب تھی۔ اس تصویر سے بھی ہمیں بہت زیادہ جو سیاستدانوں کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جرنیل بے شک جو بھی ہوں، ریٹائر ہوں، یہ اپنے جو سابقہ جو چیف ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔
یہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. یہ چیز ہم نے ماضی میں بھی مشرف کیس میں دیکھا، جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے نواز شریف کے مسائل میں اضافہ ہوا اور ان کی حکومت کے لیے پھر جو دھرنا ہے عمران خان کے حوالے سے یہ لایا گیا. پھر ہم نے دیکھا جب مشرف کا انتقال ہوا تو ان کو وہ کس طریقے سے وہ لے کے آئے، کس طرح گارڈ آف آنر دیا گیا. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کبھی بھی اپنے چیف کے حوالے سے، بے شک وہ سابق ہو یا کوئی بھی ریٹائرڈ جنرل ہو، اس کے حوالے سے ان کی وہ ایک رسپیکٹ رہتی ہے. لیکن سیاستدان جو ہوتے ہیں آپس میں باہمی گریبان ہوتے ہیں اور آپس کی لڑائیوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے سیاستدان کو ہی کرپشن کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کو عدالتوں میں بھی لایا جاتا ہے، چاہے انہوں نے کچھ کیا بھی ہو یا نہیں. لیکن آج تک ہم نے کسی جرنیل کو، کسی جج کو کرپشن کے الزام میں سزا ہوتی نہیں دیکھی. حالانکہ جو ہماری تاریخ بتاتی ہے سیاستدانوں کے مقابلے میں جرنیلوں کے کرپشن انتہائی زیادہ ہے. اور یہ ہمارے جتنے بھی زیادہ جرنیل ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹی، ان کے بچے ملک سے باہر ہوتے ہیں. یہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو کہ ملک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب تک انصاف کے حوالے سے سب پر جو قوانین ہیں وہ یکساں لاگو نہیں ہوں گے، یہ مسائل چلتے رہیں گے. جب ملک میں اب نواز شریف جب اپوزیشن میں تھے، نواز شریف پارٹی، تو عمران خان نے اپوزیشن کے جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا تھا. آج موجودہ حکومت نے عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا ہے. تو جب بھی سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے سیاسی عدم استحکام جنم لیتا ہے، جس کا اثرات ہمارے ملک کے معیشت پہ ہوتے ہیں اور عام آدمی تک یہ جو اثرات ہوتا ہے یہ مہنگائی کی صورت میں ملتے ہیں. تو بھگتنا تو اینڈ پہ عوام نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے کم از کم سیاستدانوں کو ایک بینچ پہ، ایک میز پر آ کر بیٹھنا ہوگا، فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے کے حوالے سے بات کرنی ہوگی اور کوئی مستقبل کا آگے سے لائحہ عمل بنانا ہوگا. ہمارے دیکھیں خطے میں آس پاس جو ملک ہیں، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، تو چائنا کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ بھی اچھے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. ہم دشمن تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے جو ہمسائے ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. یورپ کی مثال میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ میں فرانس میں رہتا ہوں. جرمنی کے ساتھ جو جنگ عظیم میں جو مسئلے مسائل فرانس اور جرمنی کے رہے، لیکن آج ان کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے کم از کم جنوبی ایشیا میں جو ہے لوگوں کی آمد و رفت کو اور کاروباری جو تعلقات ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اس سے پھر اس خطے میں خوشحالی بھی آئے گی جب عوام پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہوں گے، کلچر ایونٹ ہوں گے، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا. تو جو مسائل ہے اس کو حل کرنے میں بہت زیادہ جو عوامی ڈپلومیسی ہے وہ بھی کام آئے گی، کلچرل ڈپلومیسی بھی کام آئے گی. ان چیزوں پہ جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے. پچھلے دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس کا فوجی حل تو دیکھ رہے ہیں، لڑائی سے کبھی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حل نہیں ہوتی بلکہ مزید مسائل کا شکار ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جب ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو یا بھارت ہو، تو ہمارے جب کاروباری تعلقات بھی ہوں گے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. عوام کو جو مہنگائی کی حالات آج نظر آ رہے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ مصنوعی ہیں زیادہ تر اور وہ پیدا کیے گئے، اور اس پہ جب تک سیاستدان مل کے نہیں بیٹھیں گے، نہیں سوچیں گے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ موجودہ جو حالات ہے اس حد تک جو آئے ہیں اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں، اور جب تک ہم ذمہ داروں کے تعین نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. اور تعین کے بعد کم از کم ان ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں جب ہم لائیں گے تو آگے سے یہ واقعات نہیں ہوں گے. تو غلطیوں سے سیکھ کر اور تب ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے.